وہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے ڈکٹیٹرز کو، جیسے ہٹلر مثلاً ایک تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں روکتا ہے ایسے کام کرنے سے جس سے اتنے سارے معصوم لوگ نقصان اٹھاتے ہیں؟ یہ جو جن لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے، یہ ہٹلر وغیرہ کو، وہ کسی اور قوم کی سزا کے طور پر آتے ہیں۔ اب یہود کے متعلق قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں، غیر المغضوب علیہم، ایک ایسی قوم ہے جو اس پر غضب کیا جائے گا، اور غضب اللہ کا بھی ہے، لوگوں کا بھی ہوگا۔ تو یہودیوں کے اوپر اس کا غضب نازل ہوا تھا، اور غضب نازل کرنے کے لیے دنیا میں کسی نہ کسی کو تو بہانہ بننا پڑے گا۔ تو ہٹلر کو اللہ تعالیٰ نے اس غضب کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہودیوں کو بے وجہ ستایا نہیں گیا، وہ تھوڑے ہونے کے باوجود اپنی دولت کے بدلے سارے جرمنی پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور جرمن کی اقتصادیات ان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ تو ہٹلر نے اس سے نجات کی خاطر ان پر پھر ظلم شروع کیے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ ان کی ہے۔ آپ فلسطین میں دیکھیں کہ کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کوئی قوم مقرر کرے گا ان کو سزا دینے کی، تو یوں لگے گا جیسے معصوموں کو بیچاروں کو سزا دی جا رہی ہے۔ جو تاریخ ہے ان کے ظلموں کی وہ بھول جائیں گے۔ تو یہودیوں کی عادت ہے، یہ ظالم ہو جاتے ہیں پہلے، پھر ان کے خلاف ایک بغاوت شروع ہو جاتی ہے، پھر ان پر ظلم کیے جاتے ہیں۔